السلام علیکم ورحمۃ اللہ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے آپ موصوف کی یہ ویڈیو دیکھیں۔ لانگ مارچز ہمارے خلاف کی گئی، 3 بتائیں کتنی ایف آئی آر کٹی، کتنے لوگوں کو کتنوں کے گھروں میں گھس کے ان کے دروازے توڑ کے اندر جا کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، کتنوں کی مار پٹائی کی گئی، کتنوں کے اوپر ٹیئر گیسنگ کی گئی۔ جی ہاں، تو آپ نے موصوف کی یہ ویڈیو دیکھی جس کے اندر موصوف یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ ہمارے 3.5 سالہ دور حکومت کے اندر 3 بڑے لانگ مارچ ہوئے، ہم نے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، ہم نے کسی پر کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹی، ہم نے کوئی لوگوں کے گھروں کے دروازوں کو نہیں توڑا، ہم نے کسی کو جیلوں میں بند نہیں کیا۔ لیکن یہ بیان سن کے میں بڑا حیران ہوا کہ پتہ نہیں یار لوگ کس طرح اتنی بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ آن دی ریکارڈ ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا یار، مطلب کہ ہماری نہ بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہو تو ہم پھر بھی جھوٹ بولنے سے ڈرتے ہیں کہ یار آج جھوٹ بولیں گے، کل کسی کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، وہ ہمارا جھوٹ ہمارے سامنے رکھے گا تو ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ لیکن یہاں مطلب کہ بے شرمی کی حد ہوتی ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے یار یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ جی ہاں، میں ٹھیک باتیں کر رہا ہوں۔ میں بات کر رہا ہوں 2021 کی، اپریل کے مہینے کی، اور رمضان المبارک کی 2 تاریخ تھی اس دن۔ جی ہاں، جب تحریک لبیک پاکستان والوں نے فرانس کے خلاف احتجاج کیا تو چوک یتیم خانہ کے اندر ان کے احتجاج کو روکنے کے لیے ان پر سیدھی فائرنگ کروائی گئی، اور اس فائرنگ کے ضمن میں 27 لوگوں کو شہید کیا گیا۔ جی ہاں، 27 لوگ موقع پر شہید ہو گئے۔ اور یہاں موصوف کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایف آئی آر بھی نہیں کاٹی۔ میں کہتا ہوں ایف آئی آر دور کی بات، آپ نے لوگوں کی سیدھی گردنیں کاٹی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب کچھ لوگ مجھ پہ اعتراض کریں گے اور دلیل مانگیں گے، تو دلیل کے طور پہ میں پوری ویڈیو چلا رہا ہوں، یہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے ویڈیو دیکھی، یہ یتیم خانہ چوک لاہور کی ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو کے اندر آپ بذات خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر ظلم اور بربریت کے وہاں پہاڑ توڑے گئے۔ لیکن اس کے ساتھ میں چاہتا ہوں آپ ایک ڈاکٹر کی ویڈیو بھی دیکھیں۔ But I would love to say by seeing this situation, this is not Rasat Medina. This is not Rasat Medina. And please don't quote Muhammad sallallahu alaihi wasallam next time Imran Khan. Don't quote any hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Imran Khan. You are not supposed to be utter a word of Muhammad sallallahu alaihi wasallam from your bloody mouth. ابھی ہم نے بات یہ کہنا ہے کہ ان کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ راستے میں بھی پیش کرنی پڑی، اور حالات آپ دیکھ سکتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں آپ کے سامنے جی ہاں سامعین ناظرین، یہ ایک MBBS ڈاکٹر ہے جو اس وقت جامعہ مسجد رحمت للعالمین میں موجود تھا، اور وہاں ان لوگوں کا ٹریٹمنٹ کر رہا تھا جو لوگ اس وقت احتجاج کے دوران زخمی ہوئے اور جن کو سیدھی گولیاں لگیں۔ اور یہ ڈاکٹر ساتھ ساتھ اپنی سٹیٹمنٹ بھی دیتا دکھائی دے رہا ہے، اور وقت کی حکومت کا نام لے کے یہ بات کرتا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ کوئی ریاست مدینہ نہیں، یہ کوئی انسانیت کا تقدس نہیں، یہ کوئی انسانیت کے ساتھ کوئی اچھا رویہ نہیں۔ آپ لوگوں کا اس طرح قتل عام کر رہے ہیں، آپ لوگوں پر اس طرح ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن ہماری جان بلا، ہمیں کیا، ہم تو اس وقت حکومت کے مزے میں تھے، ہم تو اقتدار کے نشے میں دھت اور سو رہے تھے، ہمیں کوئی نہیں پتا کہ ہمارے دور کے اندر کس پر کتنا ظلم کیا گیا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ یاد رکھو، دنیا کے اندر بھی ہر دور کے اندر تمہیں ایک ظالم کے نام سے یاد کیا جائے گا، اچھے نام سے یاد نہیں کیا جائے گا۔ اور ان لوگوں کا خون آج بھی تمہارے گلے میں طوق ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ لوگ تمہارا گریبان پکڑیں گے اور تم سے سوال کریں گے بتاؤ ہمیں کیوں شہید کروایا گیا، ہمیں کیوں سیدھی گولیاں مروائی گئیں، اور ناموس رسالت لانگ مارچ پر یہ سارا کچھ تم نے کیا، اور آج تم کہتے ہو کہ ہم نے کچھ کیا ہی کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں تم کہتے ہو کہ ہم نے گھروں کے دروازے نہیں توڑے، گھر تو گھر رہے، تم نے مساجد کو نہیں چھوڑا، مدارس کو نہیں چھوڑا، تم نے تو مساجد کے دروازوں کو توڑا ہے، اور مساجد کے دروازوں کو توڑ کے اندر داخل ہوئے، بالکل مساجد کے تقدس کو تم نے پامال کیا ہے۔ نہ تم نے لائبریریوں کا حیا کیا، نہ قرآن کا، نہ حدیث کا، نہ تفاسیر کا، کسی ایک کتاب کا تم نے حیا نہیں کیا، اور آج ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، ہم نے کچھ کیا ہی کوئی نہیں۔ ہمارا دور حکومت تو بڑا شاندار دور حکومت تھا۔ میں کہتا ہوں تمہارا دور حکومت اتنا شاندار دور حکومت تھا کہ تمہارے دور حکومت کے اندر جو تحریک لبیک پاکستان والے لوگوں پر ظلم اور بربریت کی گئی، ان کو قتل کیا گیا، کسی ہاسپٹل نے ان کی میڈیکل رپورٹ بھی نہیں بنائی، اتنا شاندار تمہارا دور تھا۔
اور پھر میڈیکل رپورٹ اور اس کے بعد کسی ایک جیل کے اندر بھی ان کی ایف آئی آر بھی درج نہیں کی گئی. یہ تھا تمہارا پرامن اور شاندار دور. ٹھیک ہے, یہ لالی پاپ اپنے تحریک انصاف والوں کو دو, اس سے ہٹ کے یہ لالی پاپ چلنے والا نہیں. ٹھیک ہے, یاد رکھنا, یہاں بھی نہیں بھولیں گے, قیامت کے دن بھی نہیں بھولیں گے. یہاں بھی ہمیشہ تمہیں یاد کروائیں گے اور تمہیں بتائیں گے کہ یہ تم نے ظلم کیا ہے, اور قیامت کے دن بھی تمہارا گربان پکڑیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں تم سے سوال کریں گے, بتاؤ تم نے یہ شہید کیوں کروائے تھے. اسی کے ساتھ میں حافظ ثاقب اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.